بھائی ہم سب یہاں جو رہ رہے ہیں، آ رہے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں، چاہے محلے والے ہیں، چاہے مسافر طالب علم ہیں، دور دراز سے آئے ہیں، سب کے یہاں جمع ہونے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے ہم سب دین کو اپنے سینوں میں محفوظ کریں، قرآن کو، حدیث کو، دین کو اپنے سینوں میں محفوظ کریں، پھر اس کو اپنی زندگی میں بھی عمل میں لائیں اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بھی بنیں۔ یہ ہم سب کا مقصد ہے، ورنہ یہاں کوئی اور کام ہمارا نہیں ہے۔ سب کے یہاں آنے کا، سب کے یہاں جمع ہونے کا، سب کے یہاں پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب اپنے سینے میں، اپنے دل میں دین کو محفوظ کریں، اور دین کو اپنے دل دماغ میں، اپنے سینے میں محفوظ کر کے علم کے لحاظ سے پھر اس کو اپنے وجود پر عملی شکل دیں۔ اور پھر علم اور عمل، اسے کہتے ہیں عالم با عمل۔ علم اور عمل، ان دونوں چیزوں کو لے کر کے ہم دنیا میں اس کا رنگ پھیلانے والے بن جائیں، کہ جس علاقے میں ہم جائیں اس علاقے میں دین کا علم بھی لے کے جائیں، جس علاقے میں ہم جائیں اس علاقے میں دین کا عمل بھی لے کے جائیں۔ آگے بات سمجھ، یہ ہمارا مقصد ہے۔ بے مقصد کوئی بھی چیز نہیں ہوتی۔ ایک بندے نے بھینس لی ہے دودھ کے لیے، اگر بھینس کا تھن خراب ہو جائے، کوئی اور ایسا مسئلہ کہ اب وہ دودھ دینے کے قابل نہ رہے، تو پھر کیا کرے گا اس کو؟ پھر کیا کرے گا اس کو بھائی؟ پھر اس کو بیچے گا، اور کسائی سے بیچے گا جو چھری پھیرے گا، جو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، جو اس کی بوٹیاں بوٹیاں کر کے بیچ دے گا۔ کیا کرے گا؟ اس کو بیچ دے گا اور کسائی سے بیچے گا، اس لیے کہ اس بھینس کا ایک مقصد تھا۔ وہ مقصد تھا کیا؟ دودھ۔ اور وہ مقصد جب پورا نہیں ہوگا کہ بھی اب اس نے دودھ والی بات اس کے اندر نہیں ہے، اس کے تھن خراب ہو گئے، اس کا فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، دودھ دینے کے قابل نہیں رہی، تو اب وہ اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھے گا، اب اس کو دودھ دینے والے جانور کی طرح محنت سے چرائے گا، پرائے گا نہیں، بلکہ اسے کیا کر دے گا؟ بیچے گا، اور بیچے گا بھی کسی عام آدمی کو نہیں بلکہ کسائی کو بیچے گا، جو اس پر چھری چلائے گا اور اس کی بوٹیاں بوٹیاں کر کے بیچے گا۔ تو یاد رکھیں، ہمیں جو اللہ نے بنایا ہے، ہمارا بھی بنانے کا ایک مقصد ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے خیال کر لیا کہ اللہ نے تمہیں فضول اور بیکار پیدا کیا ہے؟ قطعاً نہیں ہے، اللہ نے تمہیں ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے، ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ آگے بات سمجھ، جب اس مقصد کے لیے تم آتے ہو، اس مقصد کے لیے تم اکٹھے ہوتے ہو، تو تمہاری عظمت کتنا بڑھ جاتی ہے کہ فرشتے تمہارے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ تمہاری پاؤں کی برکت سے قبرستانوں سے عذاب قبر مردوں سے ختم ہو جاتا ہے۔ تمہاری برکت سے گلیوں میں برکت آتی ہے، گھروں میں برکت آتی ہے، محلوں میں برکت آتی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ قرآن کا طالب جا رہا ہے، یہ حدیث کا، شریعت کا، علم وحی کا طالب جا رہا ہے۔ اتنی بڑی عظمت آ جاتی ہے جب تمہاری نسبت اپنے اس مقصد کے ساتھ بن جاتی ہے جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں یہاں جمع فرمایا ہے، توفیق دی ہے، چنا ہے اللہ نے۔ قرآن مجید غالباً سورہ فاطر کے اندر یہ بات بھی آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کتاب کے علم کے لیے، یعنی قرآن مجید کے لیے چنتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ چنتے ہیں۔ ہم ان کو معاشرے میں سے، ماحول میں، پورا ایک محلہ ہے، اس محلے میں سے کون سا بچہ قرآن کے لیے اللہ منتخب کرتا ہے، کون سا بچہ حدیث پاک کے لیے، علم کے لیے، اللہ پاک اس کو کیا کرتے ہیں؟ منتخب کرتے ہیں، اللہ اس کو چنتے ہیں، اور پھر فرمایا اس کو ہم اپنی کتاب کا وارث بنا دیتے ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یہ سورۃ فاطر کے اندر ہے، سمجھے؟ پھر وارث بنایا ہم نے اپنی کتاب کا ان کو اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے چنا ہے۔ جیسے لوگ الیکشن کے موقع پر لوگوں کو ووٹ دے کے چنتے ہیں، کسی کو ایم این اے، کسی کو ایم پی اے، کسی کو چیئرمین، کسی کو کچھ،
تو اللہ نے تمہیں چنا ہے قرآن کے لیے، ورنہ محلے میں بچے کتنا ہیں، ہر گلی میں کتنے بچے ہیں، ہر گھر میں کتنے بچے ہیں، لیکن تم خوش قسمت ہو کہ اللہ کی نگاہ انتخاب وہ تمہارے اوپر پڑی ہے، تمہیں اللہ نے چنا ہے۔ تو اس کا کوئی ادب بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کا کوئی حق بھی ہے کہ نہیں ہے، اس انتخاب کا کوئی حق بھی ہے کہ نہیں۔ اب ایک بندے کو تم نے MNA کے لیے چن لیا، اگر وہ کام نہ کرے، سارے اسے گالیاں دیتے نہیں دیتے؟ ایک بندے کو تم نے MPA کے لیے منتخب کیا، اگر وہ کام نہ کرے تو کیا ملتا ہے اس کو؟ ایک بندے کو تم نے چیئرمین کے لیے منتخب کیا، تو جیسے وہاں انتخاب ہوتا ہے تو ایک مقصد کے لیے ہوتا ہے، اسے ایک کام لینا ہوتا ہے۔ MNA کا اپنا ایک کام ہے، MPA کا اپنا ایک کام ہے، چیئرمین کا اپنا ایک کام ہے۔ تو بالکل ایسے ہی اللہ نے جب ہمیں چنا ہے، تمہیں چنا ہے اس کام کے لیے، تو وہ کام لینا ہے۔ اگر وہ کام نہیں کرو گے تو جیسے وہاں پھر پھینک دیا جاتا ہے، اگلی دفعہ وہ ہار جاتا ہے، شکست کھا جاتا ہے، لوگ پھر اسے ووٹ نہیں دیتے، تو پھر اللہ بھی ہمیں ایسے ہٹا دے گا۔ اللہ کا دین تو محتاج نہیں ہے، اللہ اوروں کو لے آئے گا، وہ اللہ کے دین کا کام کریں گے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کا دین محتاج نہیں۔ اگر کوئی بادشاہ کسی کو اپنے کام کے لیے بلا لے تو وہ اپنی خوش قسمتی سمجھے، ورنہ بادشاہ کے کام کے لیے بے شمار لوگ ہیں، اللہ کے کام کے لیے تو اللہ کی ساری مخلوق ہے۔ اللہ نے اگر مجھے بلایا اپنے کام کے لیے تو میں اپنی خوش قسمتی سمجھوں، میں اللہ پر منت نہ لگاؤں کہ میں نے تیرا کام کیا، بلکہ اللہ کا احسان سمجھوں کہ اللہ نے اپنے کام کے لیے مجھے چنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کا احساس نصیب فرمائے۔ جتنا با ادب ہوگے، اپنے کام اپنے مقصد کو عظیم سمجھو گے، اتنا اللہ پاک تمہیں رنگ لگائیں گے۔ اگر بے قدری کرو گے، ناقدری کرو گے تو اللہ پاک پھینک دے گا۔ دورہ حدیث کر کے بھی کئی ہیں بکریاں چرا رہے ہیں، کئی ہیں کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، کئی ہیں فلاں دکانوں پر بیٹھے ہیں، دورہ حدیث کر کے۔ قاری صاحب تھے، پڑھاتے تھے، اتنا عرصہ پڑھاتے رہے، لیکن آج کل اللہ نے ایسے پھینکا ہے کلاس سے کہ وہ نماز بھی نصیب نہیں ہے۔ ہمارے سامنے ایسے نمونے ہیں، ایسی مثالیں ہیں، میں جانتا ہوں، کتنوں کو جانتا ہوں۔ 10 سال کلاس پڑھانے والوں کو اللہ نے پھینک دیا ہے، 15 سال کلاس پڑھانے والوں کو، کتابیں پڑھانے والوں کو اللہ نے اٹھا کے پھینک دیا ہے۔ کتنے دین کا کام، تبلیغ میں ایک ایسا بندہ جو بڑا پرانا فلاں تبلیغی سمجھے تھے، لیکن آج کل گویا کہ اس کا جماعت ہی نصیب نہیں ہے، اللہ نے اسے پھینک دیتا ہے۔ اور کئی ایسے ہیں جو بیچارے مذہب بدل جاتا ہے، کتنے بے شمار نمونے ہیں۔ کیوں؟ جب ناشکری کرتے ہیں، جب اس انتخاب کی قدر نہیں کرتے تو پھر اللہ پاک یوں پھینکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس کی کیا کرنی ہے؟ قدر کرنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی